السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ نفی اسبات کا مجموعہ ہے۔ پہلے غیر اللہ کی نفی کرو، پھر اسبات خدا کرو۔ لا الہ الا اللہ، اس میں ہے کہ الوہیت کی جو صفات ہیں خدائی کی، وہ اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ الہ ہے اور اللہ کا نام اس میں ذات ہے اور اس میں صفات اس کی 99 ہیں، اور اس لیے اللہ الہ سے ہے۔ اور یہ مفسرین کے نزدیک اس کو دیکھو تو یہ نام بنا ہی الہ یالہ سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ اللہ کے سوا تمام مخلوق ہے اور مخلوق کی حاجتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی مشکلیں بھی ہوتی ہیں، اور خدا واحد وہ ذات ہے کہ جو اول ہے وہ آخر ہے، کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو اس کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ اس کی کوئی مشکل ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو صرف مخلوق کی ہے کہ تمام مخلوق مرتد ہو جائے اور خدا کا انکار کر دے تو اتنا بھی خدا کی خدائی میں فرق نہیں پڑے گا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے دیکھو تو اس کی نوک پہ کتنا پانی لگ سکتا ہے۔ تمام مخلوق اگر پارسا متقی پرہیزگار بن جائے اور تمام اللہ والے بن جائیں تو خدا کی خدائی میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے دیکھو تو اس کی نوک پہ کتنا پانی لگتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا صمد ہے، وہ نرادھار ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز، اور سنسکرت کی زبان میں وہ لفظ ہے نرادھار، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ الہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے خدائی کے مرتبے تک پہنچایا، تو جب خدا نے اس صورت میں جو 17ویں پارے میں ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ تم اور جن کو تم نے پوجا ہے وہ سارے جہنم کا ایندھن ہے، تو عبداللہ ابن زبعری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، بلکہ حضور پاک اس کو بلاتے ہیں۔ تو جب اس نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پوجا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو پوجا، اور کچھ قبائل نے یا ملائکہ کو پوجا، تو پھر کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہا وہ شیاطین ان کے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ حکم ان کو شیطان نے سکھایا ہے، خدا کے انبیاء نے نہیں سکھایا۔ اور اس لیے قرآن میں اور جگہ پہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ یہ خدا تعالیٰ گویا کہ ان کو بلا کے حجت کا جو معاملہ کرنا ہے کل اپنی عدالت میں وہ قرآن میں بتا دیا ہے۔ اور اس لیے تمام وہ لوگ جو پوجے گئے ہیں جتنے، وہ سورہ یاسین میں تو کہا بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی، ان سب کو خدا کہے گا تو وہ جواب میں کہیں گے نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمیں ان کو کہا ہے، اور خدا گواہ ہے، اللہ کی قسم ہے، ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری مناجات کرو اور ہمارے طواف لگاؤ، ہماری طرف نظر نیازیں لے کے آؤ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم تو کہیں گے خدا تو جانے اور تیرے بندے جانے، جب تک ہم رہے ہم نے توحید کو بیان کیا۔ آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ایام وصال تھا اور یوم وفات قریب آ گئی تھی تو آپ کے زبان مبارک سے یہ دعائیں نکل رہی تھیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے خدا میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ وہ پوجی جائے۔ اور پھر کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اللہ لعنت کری عیسائیوں یہودیوں پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اس لیے وہ جو سکھ مذہب میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑے بت کو پوجتے ہیں اور ہندو کھڑے بت کو پوجتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بت ہی ہیں نا، اولیاء کے نیکوں کے بت بنا کے انہوں نے مکے والوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ ان کو پوجتے تھے، اور مسلمانوں نے پڑے بت ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں، بندے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔
زندہ تو نہیں ہیں لیکن وہ فوت ہیں، ان کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی مشکلات حاجت روائی کرتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک سے دعا کی، اے خدا میری قبر پہ وہ میلہ ٹھیلا نہ لگنے دینا کہ میری قبر بھی بت بن جائے اور پوجی جائے۔ اس دن تے خدا پاک نے وہاں پہ محافظ کھڑے کر دیے ہیں، کوئی اگر ایسا کام کرنے لگتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ وہ نہیں پوچھے جائیں گے۔ انہوں نے تو کلمہ توحید بیان کیا تھا اور بعد میں آنے والوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان کے حاجت روا بھی ہیں، ان کے مشکل کشا بھی ہیں۔ قرآن کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو وہ تمام شبہات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور بندہ بالکل کلیئر اور صاف عقیدہ توحید پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کوئی کمنٹ ہو تو وہ ضرور کیا کریں۔